بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وقال أيضا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ جامعہ نے ایک بہترین قدم اٹھایا، سیرت خاتم الانبیاء سیریز کا یہ سلسلہ شروع کیا. اس کی کئی مجلس اور کئی نشست ہیں. ہماری اس مجلس کا عنوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند معجزات ہیں، معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یقیناً یہ بھی سیرت پاک کا ایک اہم حصہ ہے. معجزہ در حقیقت دلیل نبوت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام کی نبوت کو، ان کی رسالت کو مستحکم اور مضبوط کرنے کے لیے، تائید کے لیے معجزات دیے ہیں. چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں. تمام انبیاء کرام تمام رسولوں کے سردار ہیں. اس لیے سب سے زیادہ معجزات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے. حضرات محدثین رحمہم اللہ کی تحقیق کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات کی تعداد 3000 تک پہنچ جاتی ہے. گرچہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الخصائص الکبریٰ میں صرف 1000 معجزات کو جمع فرمایا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات کی تعداد 3000 کے قریب ہیں. معجزہ در حقیقت ایسے فعل کو کہا جاتا ہے جو خلاف عادت ہو، خارق للعادہ ہو. ایسا کام جو عام لوگوں کے ہاتھ پر سرزد نہ ہو سکے، اللہ تعالیٰ وہ کام نبیوں کے ہاتھ پر سرزد فرماتے ہیں تاکہ ایک طرف خدا کی قدرت کا اظہار ہو تو دوسری طرف حضرات انبیاء کرام کی رسالت کی اور ان کی نبوت کی تائید ہو. اگر ایسا خلاف عادت کام نبیوں کے ہاتھ پر صادر ہو، معجزہ کہلاتا ہے. اور خصوصاً جو دعوی نبوت کے بعد ہو. اگر دعوی نبوت سے پہلے ایسا کوئی کام صادر ہو جو عام لوگ نہ کر سکیں تو ایسے کام کو ارہاس کہا جاتا ہے. دعوی نبوت کے بعد والا ایسا عمل جو خلاف عادت ہو وہ معجزہ ہے، اور دعوی نبوت سے قبل جو ایسا کام ہو اس کو ارہاس کہا جاتا ہے. مثلا اصحاب فیل کا واقعہ جس کا تذکرہ سورۃ الفیل میں ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، جو واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سال ہے یا ولادت سے پہلے کا 1 سال پہلے کا قصہ ہے. تو یہ ارہاس کے قبیل سے گویا نبوت کی یہاں سے بنیاد رکھی جا رہی ہے کہ ایک عجیب شخصیت اور ایک عجیب پیغمبر کا ظہور عالم عرب کے اندر ساری دنیا کی ہدایت کے لیے مبعوث ہونے والے ہیں. اگر کسی ولی کے ہاتھ پر ایسا کارنامہ ظاہر ہو تو اسے کرامت کہا جاتا ہے. کرامات الاولیاء حق،
کسی فاسق و فاجر کے ہاتھ پر ایسا کارنامہ ظاہر ہو تو استدراج کہلاتا ہے۔ ہماری اس مجلس کا عنوان چونکہ معجزات نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے ایک بات واضح کر دینا ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر زمانے کے نبیوں کو زمانے کے حالات کے حساب سے، حالات کے تقاضے کے حساب سے بڑے معجزات دیے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ جادوگروں کی شہرت کا تھا۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عصا اور ید بیضا دیا، اور عصا بھی ایسا جو حقیقت میں اژدہا بن جائے۔ اسی لیے حضرات علماء کرام فرماتے ہیں معجزہ اور جادو میں یہ فرق ہے، معجزے میں چیز حقیقت ہو جاتی ہے اور جادو میں صرف صورت بدلتی ہے۔ یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، صرف صورت ہوتی ہے۔ اس لاٹھی کا سانپ بن جانا، رسی کا سانپ بن جانا یہ حقیقت نہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو عصا ڈالا اس کا اژدہا بن جانا یہ حقیقتاً تھا۔ یہ فرق ہے معجزہ اور جادو میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ طب کی ترقی کا تھا، تو اللہ نے ایسا طب دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ اطباء بھی حیران ہو جائے۔ کوئی طبیب آج مردے کو زندہ نہیں کر سکتا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے۔ ہر زمانے کے لحاظ سے معجزات ملے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ فصاحت و بلاغت کے عروج کا ہے، ادب کے عروج کا ہے۔ اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی کتاب آپ کو عطا فرمائی کہ جس کے چیلنج کا کوئی جواب نہیں دے سکا، جس کی تحدی کا کوئی شخص چاہے کتنا ہی بڑا شاعر ہو، بلکہ تمام شعراء ادباء نے گھٹنے ٹیک دیے اور یہ کہنے پر مجبور ہوئے لیس ھذا من کلام البشر، کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ بار بار قرآن کریم نے چیلنج کیا، 10 سورتیں لے آؤ، بعشر سور مثلہ، فأتوا بسورۃ من مثلہ، 10 نہیں 1 سورت لے آؤ، چلو سورت بھی جانے دو، فلیأتوا بحدیث مثلہ، جیسا کوئی بھی کلام کوئی جملہ ہی پیش کر دو، لیکن کسی بھی تحدی اور چیلنج کا جواب ان سے نہ بن پڑا۔ اسی لیے حضرات علماء کرام فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا علمی معجزہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کہ جس کے فصاحت و بلاغت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اور اس کے چونکہ بلاغت نام ہے مخاطب کے احوال کی رعایت کرنے کا، بلاغت میں جس قدر مخاطب کے احوال کی رعایت ہوتی ہے اس کی بلاغت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ عام انسان کے ظاہری حالت کی رعایت کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ظاہری حالت کی رعایت کے ساتھ ساتھ باطنی احوال کی بھی رعایت کی، اور باطنی احوال کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، چونکہ علیم بذات الصدور ہے۔ باطنی احوال کی رعایت نے قرآن کریم کی بلاغت کو بڑھا دیا۔ پھر قرآن کریم نے جو پیشین گوئیاں کی ہے وہ پیشین گوئیاں سچی ثابت ہوئی۔ پھر اس نثر والے کلام میں جو لذت ہے کہ شعراء اور ادباء کہنے پر مجبور ہوئے کہ واللہ اس میں جو لذت ہے ہم اپنے اشعار میں بھی اور اپنے نثر میں بھی وہ لذت نہیں پاتے۔ لبید جیسا شاعر جب وہ مسلمان ہوتے ہیں تو مسلمان ہونے کے بعد شاعری چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ نے اس سے بہتر چیز مجھے عطا کر دی، وہ قرآن کریم ہے۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو بانٹتے ہیں تو پہلی تقسیم یہ نکلتی ہے علمی معجزہ اور عملی معجزہ۔ علمی معجزہ میں سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے، اور عملی معجزہ جو کسی بھی پیغمبر کو عطا نہیں ہوا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر اسراء اور سفر معراج ہے۔ دونوں معجزے کے تذکرے قرآن کریم میں موجود ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ قرآن کریم کا تذکرہ ہے، اور دونوں جگہ پر مقام عبدیت ہی کا ذکر ہے۔ اس میں یہ سبق ہے جو بندہ جس قدر اپنے اندر زیادہ سے زیادہ عبدیت پیدا کرے گا اتنے ہی بڑا کمال اللہ تعالیٰ اس کے اندر پیدا فرمائیں گے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یا سفر اسراء اور معراج کا ذکر ہے۔ یہ 2 بڑے معجزے، اگر ہم آپ کے معجزات کو 2 حصوں میں بانٹتے ہیں علمی اور عملی، تو بڑا علمی معجزہ قرآن کریم ہے جس کتاب نے دنیا میں انقلاب پیدا کر دیا، اور دوسرا بڑا معجزہ اسراء اور معراج ہے۔ اور دوسرے اعتبار سے اگر ہم تقسیم کرنے جائیں، بہت سارے وہ معجزات ہیں جن کا تعلق آسمان سے ہے،
کچھ کا تعلق زمین سے ہے، آسمانی معجزے بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ شق قمر کا ہو جانا، زمینی معجزے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا سے سراقہ کا زمین میں دھس جانا، جس نے تعاقب کیا تھا سفر ہجرت میں، یہ زمینی معجزے ہیں، آسمانی معجزے ہیں۔ عالم ملائکہ سے فرشتوں سے تعلق رکھنے والے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی نصرت کے لیے فرشتوں کا اترنا، کئی موقع پر فرشتوں نے کو اپنی آنکھوں سے صحابہ کرام نے میدان جنگ میں دیکھا۔ ارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروہا، یہ وہ لشکر جس کو صحابہ نے نہیں دیکھا، یہ غزوہ خندق کے موقع پر اللہ نے فرشتوں کی جماعت بھیجی، غزوہ بدر کے موقع پر تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت کے مطابق فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ حضرات صحابہ کرام نے یہ عالم ملائکہ سے اس معجزے کا تعلق ہے، عالم انسان سے رکھے کہ انسانوں کے ساتھ کتنے معجزے پیش آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے معجزے انسانوں کے تعلق سے اور انسانوں کی ہدایت کے تعلق سے حضرت عمر بن خطاب کی ہدایت کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ شب میں آپ کی دعا ہوتی ہے اور صبح میں ہدایت مل جاتی عمر بن خطاب کو، اللہم اعز الاسلام بابی جہل بن ہشام او بعمر بن الخطاب۔ اللہ نے حضرت عمر بن خطاب کو ہدایت دی، یہ عالم انسانی میں آپ کا معجزہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اپنی والدہ کے لیے رو رہے ہیں، ان کے کفر اور شرک کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا فوراً اثر کرتی ہے، اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اور جاتے ہیں اپنے مکان کو تو دیکھتے ہیں کنڈی بند ہے، اندر سے پانی گرنے کی آواز آ رہی ہے، والدہ کنڈی کھولتی ہے اور پہلے کلمہ ہی پڑھتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہ عالم انسانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا معجزہ ہے۔ اسی طریقے سے عالم حیوانات میں ہم دیکھیں، ایک ہرنی بات کر رہی ہے، جانوروں پر ظلم ہو رہا ہے، مالکوں کے ظلم کی شکایت اونٹنیاں، جانور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا رہے ہیں۔ یہ عالم حیوانات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ نباتات میں دیکھیں، درخت بھی آپ کو سلام کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان پتھروں کو بھی جانتا ہوں، ان درختوں کو بھی جو مجھے جھک کر سلام کرتے تھے۔ کنکریوں نے کلمہ پڑھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر۔ اس معجزے کا تعلق عالم جمادات سے ہے، پتھروں کا کلمہ پڑھنا، سلام کرنا، کنکریوں کا کلمہ پڑھنا۔ کون سا ایسا گوشہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ موجود نہیں ہے؟ آپ کے اندر معجزہ، ہوا کے اندر معجزہ، فضا میں معجزہ کی دعا فرماتے ہیں، فوراً بارش شروع ہو جاتی ہے۔ آپ دعا فرماتے ہیں اور آپ کا معجزہ ظاہر ہوتا ہے کہ تھوڑا پانی کتنے لوگوں کے وضو کے لیے اور پینے کے لیے کافی ہو جاتا ہے، تھوڑا دودھ کتنے لوگوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ آپ کے اندر بھی معجزہ پانی کے اندر، اس لیے جو پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے نکلا ہے، بعض محدثین، بعض علماء فرماتے ہیں وہ پانی تو زمزم سے بھی افضل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے جو چشمے کے طور پر جاری ہوا۔ الغرض بہت سارے یہ معجزات ہیں اس قسم کے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان معجزات کے ذریعے نبی کی عظمت کو بڑھائے، نہ ماننے والوں کے لیے، منکرین کے لیے تائید ہو، اور ان معجزات سے متاثر ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان معجزات کو، ان نشانیوں کو ہم سب کے لیے ایمان پر استقامت کا ذریعہ بنائے، غیروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔